الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ اچھی بات ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ گرامی قدر سامعین، مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رہے، میلاد النبی میں کسی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں۔ تمام لوگوں کے ہاں، جماعتوں کے ہاں یہ مسلم بات ہے کہ میلاد النبی حق اور ثابت ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میلاد النبی کا یہ معنی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ مروجہ جو ایک شکل بنائی گئی ہے، کیا یہ شکل، یہ کام جو آئے روز نئے سے نئے آ رہے ہیں، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا نہیں؟ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 4۔ آپ کہہ دیجئے حکم مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس ایسی حالت میں تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہو اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الامین الکریم۔ سامعین گرامی قدر، آج امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الکونین والثقلین، شفیع الموحدین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ عہد کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں گے۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر مکتبہ فکر کے علماء اور عوام اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے ظرف، اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے شوق کے مطابق کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئی منکرات سے اٹے ہوئے جلوسوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، کوئی مزامیر اور طبلہ کی تھاپ پر قوالی میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی نعتوں، قصیدوں، نظموں اور شعر و شاعری میں ان کا ذکر کرتا ہے، کوئی من گھڑت روایات، جھوٹے واقعات اور قصے کہانیاں سنا کر ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور کوئی خوش قسمت قرآن و احادیث کے آئینے میں ان کا رخ انور دیکھتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ان کا ذکر، ان کا تذکرہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے، سرکاری طور پر اور غیر سرکاری طور پر۔
جلوسوں اور جلسوں کے ذریعے تحریراً تقریراً تصنیفاً ان کا ذکر ہوتا ہے۔ بڑی بڑی کانفرنسز، عظیم الشان سیمینار پورے جوش و خروش اور ذوق و شوق سے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ربیع الاول میں زور و شور سے ہوتا ہے، ورنہ تو میرا موقف، میرا عشق اور میری محبت یہ ہے، سال کا کوئی مہینہ اور مہینے کا کوئی ہفتہ اور ہفتے کا کوئی دن اور دن کی کوئی ساعت اور گھڑی کا کوئی لمحہ اس کائنات میں ایسا نہیں گزرتا جس میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ ہو رہا ہو۔ مسجدوں میں، خانقاہوں میں، درسگاہوں میں، زمین کی پستیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، مسجد کے ممبر و محراب پر، مسجد کے بلند تر میناروں سے اس عظیم ہستی کا ذکر ہر لمحہ بلند ہو رہا ہے۔ مؤذن کی آذان میں، مکبر کی تکبیر میں اور نمازی کی نماز میں اللہ کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یہ دنیا ان کے ذکر سے خالی کس طرح رہ سکتی ہے؟ یہ بھی تو دیکھیے اور انصاف کیجیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جس کی شان ہو، عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جس کا مقام ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جس کا احترام ہو، الم نشرح لک صدرک جس کا انعام ہو، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل جیسے خطاب جس کا ادب ہوں، انا اعطیناک الکوثر جس کی شان ہو اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت کبھی فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور کبھی فرمائے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اور کبھی فرمائے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور کبھی فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ بھلا ایسی بے مثال اور لاجواب ہستی کے ذکر و تذکرہ سے یہ کائنات کس طرح خالی رہ سکتی ہے؟ ان کا ذکر تو ان کی پیدائش سے پہلے بھی تھا، اس عظیم ہستی کا تذکرہ تو اس وقت بھی تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، مگر ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ابراہیم کی دعاؤں میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے رب بھیج ان میں ایک عظیم پیغمبر ان میں سے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ ابھی وہ ہستی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ابھی وہ عظیم شخصیت دنیا میں تشریف نہیں لائی کہ ہر نبی سے نبوت عطا ہوتے وقت عہد لیا جا رہا ہے کہ تمہاری نبوت اور رسالت کے زمانے میں میرا آخری پیغمبر آ جائے تو اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی امداد بھی کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ الآیہ۔ غرض یہ کہ ابھی وہ عظیم انسان پیدا بھی نہیں ہوا مگر اس کا تذکرہ موجود تھا، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں، کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں، ہاں تورات کے اوراق میں، انجیل کے صفحات میں، زبور میں، صحائف ابراہیمی میں اور صحائف موسوی میں آپ کا تذکرہ اور صفات تورات میں۔ مشکات میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مکان سے رونے کی آوازیں سنی، وہاں کچھ لوگ بھی جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ گھر ایک یہودی کا ہے اور اس کا 10 سال کا لڑکا سخت بیمار بلکہ قریب المرگ ہے۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ بچہ مدہوش اور بے ہوش پڑا ہے اور اس کا یہودی باپ اس کے سرہانے تورات پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا حل وجدت صفتی و نعتی و مخرجی و اسمی و ذکری، تورات پڑھنے والے بتا تورات میں میری صفات، میری تعریف، میرا نام، میرا ذکر، میری نشانیاں موجود ہیں؟ یہودی نے جواب دیا نہیں۔ اس سوال و جواب کو سکرات میں مبتلا اس لڑکے نے بھی سنا۔
آنکھیں کھولی، رخ پر انوار کو دیکھا اور کہنے لگا کذبا ابی، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، آپ کی علامات، آپ کی نشانیاں اور آپ کے اوصاف تو تورات کے ہر ورق پر موجود ہیں۔ فرمایا بیٹے، جاننے اور پہچاننے کے باوجود ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ بچے نے ایمان قبول کر لیا اور جو ہی کلمہ پڑھا اور تو اس کی روح جسد عنصری سے پرواز کر گئی۔ ربیع الاول میں کانفرنسز کے دو عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یہ لوگوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اجتماعات میں، کانفرنسز میں عنوان اور جلسوں پروگراموں کے موضوع دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سیرت النبی، دوسرا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے معاشرہ کے ایک نام نہاد مذہبی عنصر نے صرف میلاد النبی اور ولادت رسول مقبول کا عنوان قائم کر کے اس قدر غلو اور مبالغہ کیا ہے کہ سادہ لوح کلمہ گو اور دینی معلومات سے ناواقف شخص یہ سمجھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری اور بعثت کا مقصد یہی ہے جو ہم نے میلاد منا کر پورا کر دیا ہے۔ ہم نے 12 ربیع الاول کو اپنی دکان سجا لی، جھنڈیاں لگا لی، مصنوعی پہاڑیاں بنا لی، رات کو عمارتوں اور مکانوں پر چراغاں کر لیا اور دن میں میلاد النبی کے جلوس میں شمولیت اختیار کر لی، تو ہم نے رسول رحمت کی آمد کے مقصد کا حق ادا کر لیا۔ ان لوگوں نے پورے دین اور پوری شریعت کو میلاد منانے اور عید میلاد کے جلوس نکالنے میں منحصر سمجھ لیا ہے۔ ان جاہلوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ مقدس و مبارک زندگی کو صرف ولادت کے چند واقعات میں محدود کر دیا ہے۔ ان میلادی ملاؤں اور جھوٹے قصہ خانوں اور نعت خانوں سے تم اتنا دریافت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پیغمبر کی ولادت کوئی اختلافی مسئلہ ہے یا آپ کی ولادت سے کسی کو انکار ہے کہ تم ہر سال من گھڑت قصے اور جعلی روایات اور قرآن کی آیات میں تحریف کر کے بیان کرتے جا رہے ہو۔ ان کو بتاؤ کہ میلاد اور ولادت کے عنوان پر اتنا غلو اور منکرات سے اٹے ہوئے جلوسوں پر تمہاری یہ ضد کئی خرابیوں کو جنم دے رہی ہے اور اس سے بھاری نقصان ہو رہے ہیں۔ پہلا نقصان، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم میلاد منانے پر جس عنصر نے تمام تر زور صرف کیا، اس کا ایک عظیم نقصان، بڑی بھاری خرابی اور ظلم یہ ہوا کہ کائنات کی عظیم ہستی اور بے مثال شخصیت کو ایک دن میں محدود کر دیا گیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے اور دکانوں کے سامنے جھنڈیاں لگائیں، پھر میلادی ملا بیل گاڑی پر ناچتا ہوا آیا اور اپنی مجلسوں اور کانفرنسوں میں کہا کہ آج 12 ربیع الاول کا دن مبارک ہے، اس دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ اس نے کہا جو اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب نبی گردانتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صرف ایک دن مبارک ہوا۔ میں کہتا ہوں پاگل، ایک دن تو ہر پیدا ہونے والے بچے کے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور محلہ والوں کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ عیسائیوں کی نقالی میں ہر سال اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہیں اور اس روز گھر کو سجاتے، جھنڈیاں لگاتے، موم بتیاں روشن کرتے، دعوتیں دیتے اور رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ ان کے بچے زرق برق لباس پہنتے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے کسی کی پیدائش پر ایک دن کی خوشی کرنا اور ایک دن کو مبارک سمجھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ظالم، تو نے کائنات کی عظیم ہستی کو بھی ایک دن میں محدود کر دیا۔ مجھ سے پوچھ، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ میرے محبوب جس دن پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک تھا، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک ہو گئی۔
وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ سارا زمانہ بھی مبارک ہو گیا۔ کیا خیر القرون قرنی کی صدا تیرے کانوں تک کبھی نہیں پہنچی کہ سب زمانوں میں بہترین زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے؟ جس شخصیت کو میلادی ملا نے ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس زمین پر اس کے قدم لگ جائے خالق کائنات اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے، وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو رب قبلہ تبدیل کر دیتا ہے، جو صاحب قرآن بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، جسے خاتم النبیین بھی بنایا ہے، اور امام الانبیاء بھی، جو شفیع الموحدین المذنبین بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے۔ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ میلاد کے چند دنوں میں تم نے اتنی عظیم ہستی کو محدود کر دیا۔ دوسرا نقصان مروجہ میلاد میں یہ ہے کہ میلاد کے جلوس میں غیر شرعی حرکات، بینڈ باجے، گتکے بازی، راگ رنگ، ڈھولک کی تھاپ پر ڈانس، طبلہ سرنگی اور چمٹا اور ڈھول سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا بھاری نقصان یہ ہوگا اور ہو رہا ہے کہ دین سے ناواقف طبقہ یہ سمجھنے لگے گا کہ یہ کام غلط اور خلاف شریعت نہیں۔ اگر یہ سب کچھ ناجائز ہوتا اور دین کے خلاف ہوتا تو مولوی لوگ، مسجدوں کے امام اور خطیب، پیر کہلانے والا طبقہ اور منبر و محراب کے وارث یہ لوگ 12 ربیع الاول کو بازاروں میں آ کر یہ کام کیوں کرتے؟ اگر بینڈ باجا ناجائز ہوتا تو مولوی کہلانے والے میلاد النبی کے جلوس میں بینڈ باجا کیوں بجواتے؟ اگر طبلہ سرنگی ناجائز ہوتی تو علماء کہلانے والے 12 ربیع الاول کو بازاروں میں کیوں سرنگی بجواتے؟ اگر ڈھول کی تھاپ پر ناچنا اور تھرکنا غلط ہوتا تو میلاد النبی کے جلوس میں پوری ایک ٹولی ناچنے والوں کی کیوں ہوتی؟ اگر یہ تمام اعمال و افعال غلط اور ناجائز ہوتے تو 12 ربیع الاول کے جلوس میں یہ افعال کیوں ہوتے؟ اگر یہ تمام افعال اور یہ تمام کم درست نہیں تو علماء طبقہ نے 12 ربیع الاول کی جلوس میں کیوں کیے؟ اگر پیغمبر اسلام کی پیدائش کی خوشی میں یہ کام جائز تو باقی خوشیوں کے موقعوں پر ناجائز کیوں ہیں؟ یہ دوسرا نقصان ہے جو میلاد النبی کے جلوس اور جشن کے عنوان پر غلو کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور تیسرا نقصان اس سلسلے میں یہ ہو رہا ہے کہ عوام الناس میں سے اکثر لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مقصد اور بعثت کی غرض و غایت سے غافل اور بے خبر ہو رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پورے دین کی اصل اور جڑ خلاصہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا میلاد مناؤ، گھر اور بازار سجاؤ، جلوس نکالو، خوشی اور مسرت کا اظہار کرو، یہی سب سے اہم اور ضروری کام ہے۔ سوچنا یہ چاہیے اہل علم طبقہ کو اور صاحب عقل لوگوں کو، کیا ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اختلافی مسئلہ ہے؟ کوئی ان جاہلوں سے پوچھے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کوئی اختلافی مسئلہ ہے جس پر تم اتنا زور دیتے ہو اور غلو کے مرتکب ہو رہے ہو اور میلاد النبی کے عنوان سے شرک، کفر اور بدعات کو پھیلا رہے ہو؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آج تک کسی نے انکار کیا ہے؟ جو آپ ہر سال جھوٹی روایات، جعلی قصے، کہانیاں اور من گھڑت واقعات بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کا تو کوئی کافر اور مشرک بھی منکر نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی مومن، موحد اور مسلم۔ پھر اس کو بار بار بیان کرنے سے تمہارا مقصد کیا ہے اور تم اس ذکر ولادت سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ یقیناً یہی کہ تم شرک اور کفر کو عام کر دو۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور یہود و نصارہ سے لے کر آج تک کے کفار و ملحدین آپ کی ولادت کے قائل نہیں ہیں؟ کیا ابو جہل نہیں مانتا تھا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے؟ کیا امیہ کو اقرار نہیں تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے؟ کیا عتبہ اس بات کا قائل نہیں تھا کہ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہے؟
کیا کفار مکہ نہیں جانتے تھے کہ آپ مکہ مکرمہ کے فلاں مقام میں پیدا ہوئے؟ کیا وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے؟ کیا وہ نہیں مانتے تھے کہ آپ بنو ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جب مشرکین اور کفار تک اور دشمنان اسلام تک آپ کی ولادت، جائے ولادت اور خاندان تک کے قائل ہیں، تو پھر ہر سال میلاد ولادت کے واقعات من گھڑت کس لیے بیان ہوتے ہیں؟ پھر آپ کے میلاد اور پیدائش پر اتنا زور کس کے لیے؟ یقیناً اس لیے تاکہ بیان کرنے والوں کا پیٹ پلتا رہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانے سے ہماری عملی زندگی متعلق ہے؟ کیا میری اور آپ کی عملی زندگی آپ کی ولادت سے وابستہ ہے؟ میری اور آپ کی عملی زندگی کا محض آپ کی پیدائش سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا اور واقعات ولادت کو صحیح روایات سے بیان کرنا یقیناً باعث رحمت و برکت ہے۔ ہر وہ مجلس جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہ مجلس بہترین مجلس ہے۔ ایک مسلمان مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، کس کے ہاں پیدا ہوئے، آپ کے والدین کون تھے، آپ کے دادے کا نام کیا تھا اور آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس حد تک آپ کا تذکرہ باعث سعادت بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ لیکن جہاں تک ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے وہ صرف میلاد سے وابستہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی تجارت کا تعلق آپ کے میلاد سے نہیں، میری اور آپ کی خوشی اور غمی کا تعلق آپ کی ولادت سے نہیں ہے، میری اور آپ کی شادی اور نکاح کا تعلق آپ کی پیدائش سے نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے رہن سہن کا تعلق، معاملات و اخلاقیات کا تعلق، لین دین کا تعلق، معیشت و سیاست کا تعلق، عدالت و حکومت کا تعلق آپ کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ ہماری عملی زندگی کا واسطہ اور تعلق آپ کی اس زندگی سے وابستہ ہے جو ولادت کے 40 سال بعد شروع ہوئی، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اب ہماری زندگی، ہماری عملی زندگی آپ کے احکام اور سیرت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پھر ذرا غور فرمائیے، کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت یہ تھی کہ لوگوں تسلیم کرو میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہوں، مانو کہ میری والدہ کا نام آمینہ اور والد کا نام عبداللہ ہے، اقرار کرو کہ میں نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے؟ کہ آپ کو اس لیے ستایا گیا کہ آپ کفار مکہ سے اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے؟ کیا شیب بنو ہاشم میں 3 سال بھوک اور تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ منوانا چاہتے تھے کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں؟ کیا آپ نے ہجرت اس لیے فرمائی تھی، منوانا چاہتے تھے کہ مجھے آمینہ کا نور نظر مانو؟ کیا ابو بکر و عمر، علی و حمزہ اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم نے تلواریں اس لیے اٹھائی تھی کہ وہ لوگوں سے منوانا چاہتے تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کا پوتا تسلیم کرو؟ کیا غزوہ احد اس لیے ہوا کہ منوانا تھا میں نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے؟ کیا طائف کی وادی میں تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ اپنی پیدائش منوانا چاہتے تھے؟ کیا خندقیں اس لیے کھودی گئی تھی کہ تسلیم کروانا چاہتے تھے کہ میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں؟ کیا اصحاب رسول بدر و احد میں، خندق و حنین میں، خیبر و تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منوانے کے لیے آئے تھے؟ اگر یہ سب کچھ صحیح اور درست ہے تو پھر آپ بھی میلاد منائیے، جھنڈیاں لگائیے، قمقمے جلائیے، اسٹیج سجائیے، نعرے لگوائیے، گلے میں پھولوں کے ہار ڈلوائیے، اسی کے لیے تگ و دو کیجیے، اسی کے لیے محنت کیجیے، اسی کے لیے کوشش کیجیے، اسی پر زندگی خرچ کر دیجیے۔ اور اگر اصحاب رسول کی قربانیاں اور محنتیں مروجہ میلاد کے لیے نہیں تھی اور یقیناً نہیں تھی بلکہ کسی اور مقصد کے لیے تھی تو وہ یقیناً سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو یہ میلادی ملا ہرگز بیان نہیں کر سکتا۔ یہ غدار اگر سیرت مصطفیٰ بیان کرے تو خود اس کی غلیظ اور گندی سیرت اور اس ملا کے کرتوت لوگوں پر واضح ہو جائیں گے۔
اس لیے وہ تمام تر زور میلاد النبی منانے پر صرف کرتا ہے تاکہ جاہل عوام کو اسی کھیل تماشے میں مصروف رکھا جائے۔ اس کے سامنے اگر سیرت بیان کرے اللہ کے نبی کی تو مشرکین کے تمام کرتوتوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس نے لوگوں کو جو پٹی پڑھائی ہوئی ہے وہ سارے اس کے راز آؤٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس نے اللہ کے نبی کی سیرت کو ناپسند سمجھا اور اللہ کے نبی کے مروجہ میلاد کو اس نے لوگوں میں بیان کر کے لوگوں کو اس پر لگا کر لوگوں کو پورے کے پورے دین سے بے خبر کر دیا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ جب انہیں اس فعل بد سے منع کیا جائے جو یہ ہر سال کرتے ہیں تو سادہ لوح مقتدیوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ لو جی یہ تو ذکر رسول سے منع کرتے ہیں، یہ ہمیں ولادت نبی کا تذکرہ نہیں کرنے دیتے، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ منکر ہیں وغیرہ۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے اور دل کی لوح پر لکھ لیجئے کہ مروجہ مجلس میلاد، عید میلاد النبی اور جشن میلاد ایک الگ چیز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ذکر ولادت اور آپ کے مقام و مرتبہ اور شان و شوکت کا تذکرہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صحیح احادیث کے آئینے میں تذکرہ اور آپ کے مقام و مرتبہ کا ذکر محبوب اور پسندیدہ امر ہے۔ آپ کی محبت جس دل میں نہیں وہ دل مومن کا دل ہو بھی نہیں سکتا۔ جب تک ایک انسان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت اپنے والدین اولاد سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے بڑھ کر، اپنے مال و متاع سے بڑھ کر، اپنے کاروبار اور تجارت سے بڑھ کر، اپنے مکانات اور بنگلوں سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ شخص اللہ کے دربار میں ایماندار نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کے ہر گوشے اور ایک ایک حصے کے صحیح واقعات اور آپ کی سیرت و کردار کے تذکرے عام ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لیے محفلوں اور کانفرنسز کا انعقاد بھی ضروری ہے کہ ایسی محفلوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی پیدا ہوئے ہیں جن کی تعریف زمین و آسمان میں ہوتی ہے، کروڑوں لوگ ان کا نام نمازوں میں لیتے ہیں، اذان و تکبیر ان کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب سے وہ آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ دنیا ذکر محمدی سے خالی رہی ہو۔ میرے بھائی، گفتگو ذکر ولادت یا تذکرہ اوصاف نبی میں نہیں، گفتگو ہے مروجہ میلاد النبی، جشن میلاد النبی کے بارے میں، جس کے بارے میں قرآن حکیم جو صداقت و عظمت کی دستاویز اور کتاب ہدایت ہے مکمل طور پر خاموش ہے۔ قرآن کے کسی پارے میں اور پارے کے کسی رکوع میں اور رکوع کی کسی آیت میں اور آیت کے کسی حصے میں عید میلاد کا تذکرہ بلکہ اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروجہ عید میلاد منائی؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کے بعد جس عظیم ہستی اور لاجواب شخصیت کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا گیا ہے وہ ذات گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک مقام پر فرمایا فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف اور جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرو۔ او اس آیہ کریمہ کے آئینے میں ہم اپنے جھگڑے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ نبوت کے عطا ہونے سے پہلے آپ کی عمر مبارک کے 40 سال اور بعد از نبوت کے 23 سالوں کا جائزہ لیجیے۔ اگر نبوت سے پہلے کبھی پیدائش کا دن منایا ہو،
تب ماننے کے لیے تیار ہے، یا نبوت عطا ہونے کے بعد کبھی سال گرہ یا میلاد کا جشن منایا ہو تب ماننے کے لیے تیار ہے، مگر تم کتب حدیث کا ایک ایک ورق اور ایک ایک صفحہ دیکھ لو، تاریخ کی ورق گردانی کر لو، سیرت کی کتابیں کھنگال لو، تمہیں کہیں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگرہ منائی ہو، اپنی پیدائش کے دن کو عید قرار دیا ہو، یا اپنی ولادت منانے کا حکم دیا ہو۔ جب یہ ایک حقیقت ہے تو پھر لامحالہ ماننا پڑے گا کہ عید میلاد النبی یا جشن یہ دین نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سابق نبی کا ڈے اور یوم منایا ہے؟ اگر انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے دن خوشی و مسرت کا اظہار کرنا اور گھروں اور دکانوں کو سجانا اور اجتماعات اور جلوس نکالنا کار ثواب اور دین کا حصہ ہوتا، اور تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بڑے بڑے پیغمبروں کا یوم میلاد مناتے اور اپنے صحابہ کو حکم دیتے کہ آج میلاد آدم مناؤ، آج میلاد نوح ہے، آج میلاد ابراہیم کا جلوس ہے، اور آج میلاد موسیٰ کی تقریب ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پیغمبر کا یوم میلاد یوم وفات نہیں منایا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان پیغمبروں کی عقیدت و محبت نہیں تھی؟ آج کہا جاتا ہے عید میلاد اور یہ خوشی و مسرت کا اظہار نبی اکرم سے عقیدت و محبت کی دلیل ہے۔ کیا عید میلاد کا جشن اصحاب رسول نے منایا؟ میں کہتا ہوں اگر میلاد کا جلوس اور جشن اور یوم میلاد منانا محبت و عقیدت کی دلیل ہوتا تو پھر اصحاب رسول کی قدوسی جماعت یہ جشن ضرور مناتی۔ محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، عقیدت ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عزت ان سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ وہ تو پوری کائنات سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وطن تک کی قربانی دی، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا۔ وہ تو آپ کے لیے تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹتے رہے، زخم سہتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے تو اپنے خون سے عقیدت و محبت کی داستان تحریر کی تھی۔ ان جیسی محبت آج تک نہ کسی نے اپنے محبوب سے کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اسی طرح 1,00,000 سے زائد اصحاب رسول میں کسی ایک صحابی نے نہ میلاد رسول منایا نہ عید میلاد النبی کا ڈھونگ رچایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہو، ہر نیکی اور خیر کے کام میں جس کا پہلا نمبر ہے، جو رفیق نبوت بھی ہے اور یار غار بھی، جو رازدار نبوت بھی ہے اور مصطفیٰ کا ہم سفر بھی، جو صدیق بھی ہے اور عتیق بھی، جس نے پورے گھر کا سامان محمد عربی کے ایک اشارے پر قربان کر دیا تھا، جس نے بوڑھا باپ اور جوان بیٹیاں محمد عربی پر نثار کر دی۔ ارے صدیق اکبر سے بڑھ کر سچی محبت اور عقیدت کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد متفقہ طور پر خلیفۃ المؤمنین بنے اور 2 سال سے زائد عرصہ خلیفہ رہے۔ ان کے دور خلافت میں 2 دفعہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، مگر انہوں نے یہ عید اور جشن نہ منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے ہو، جس کے ذہن و فراست کی بلندی پر جس کے ذہن و فراست کی بلند پروازیاں وہی الہی کو چھوتی تھی، جس کو نبوت نے دامن پھیلا کر رب سے مانگا تھا، جو مرید محمد بھی ہے اور مراد محمد بھی ہے، جس کے دبدبہ اور جلال سے قیصر و کسریٰ کے محلات کانپتے تھے، جو لو کان بعدی نبی لکان عمر کا مصداق تھا، جس کے راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جو امام برحق اور خلیفہ ثانی بھی ہے اور لاثانی بھی، جو تقریباً 10 سال عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے۔ اس کے دور خلافت میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، مگر انہوں نے نہ میلاد نہ جشن میلاد منایا۔ جانتے ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جس سے ذوالنورین ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو دوہرا داماد نبی ہے، جس کا سینہ شرم و حیا کا گہوارہ ہے،
جو حدیبیہ میں رسول اللہ کا رسول بنا، جس کی شہادت کا گہوارہ قرآن ہے، جو سخی بھی ہے اور حلیم بھی، جس نے مسجد نبوی کی فراخی کے لیے زمین وقف کی اور تبوک کے لیے سامان فراہم کیا۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اتنا کہ وفات نبوی کے دن فرط غم سے زبان بند ہو گئی۔ جو امام برحق اور خلیفہ ثالث ہے اور تقریباً 12 سال تک تخت خلافت پر فائز رہتا ہے، ان کے دور میں 12 دفعہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، مگر انہوں نے نہ عید میلاد منائی، نہ کوئی جشن منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ تم نہیں جانتے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا، جو پروردہ نبوت بھی ہے اور داماد نبی بھی، جو شب ہجرت کو بستر رسول پر سویا، جو بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو اور یمن کا قاضی ہے، جو شجاع بھی ہے اور بے باک بھی، جس کی حکمت و قضا لسان نبوت سے تصدیق شدہ ہے۔ بھلا ان سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور غم گسار کون ہو سکتا ہے؟ مگر ان کی ساری زندگی میں عید میلاد کا تصور تک موجود نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد وہ اہل ایمان کے امیر اور خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کے دور خلافت میں تقریباً 4 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا اور گزر گیا۔ نہ عید میلاد کا تصور تھا اور نہ عید میلاد کا وہم و گما، نہ انہوں نے یوم میلاد منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے فرزند ارجمند سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر المسلمین کے منصب پر فائز ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے بعد انہوں نے خلافت و امامت سیدنا امام برحق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ وہ تقریباً 19 سال تک تخت خلافت کو زینت بخشتے رہے، مگر ان کی پوری زندگی عید میلاد النبی اور جشن میلاد جیسی لغویات اور بدعات سے مبرہ نظر آتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد تقریباً 1 صدی تک صحابہ موجود رہے۔ وہ جان ساران محمد تھے۔ وہ اپنے محبوب پیغمبر کے اشارے ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنا جانتے تھے۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی، مکہ و مدینہ کے بازار بھی تھے اور طائف کی وادیاں بھی۔ ان کے پاس وہ تلواریں بھی تھی جو بدر و احد اور خیبر و احزاب میں کفار پر عذاب بن کر چمکی تھی۔ 12 ربیع الاول کا دن بھی ہر سال آتا تھا، مگر کسی ایک صحابی سے بھی عید میلاد یا جلوس میلاد کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لمحہ فکریہ، جس عمل اور جس کام کا وجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نہ ہو، اور جس کام سے خلفائے راشدین کا سنہری دور بھی خالی نظر آتا ہو، اور خیر القرون یعنی دور صحابہ میں بھی وہ کام نہیں کیا جاتا تھا، آج اگر کوئی شخص اس کام کو دین، نیکی اور ثواب کا کام سمجھتا ہے تو وہ سراسر فریب اور دھوکہ میں ہے۔ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ نیکی اور ثواب کے جس کام کا آج مجھے علم ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور صحابہ کی قدوسی جماعت کو دین اور نیکی کے اس کام کا علم نہیں ہو سکا، الیاذ باللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر المسلمین وخذوا طریق من كان قبلكم الاعتصام، علامہ شاطبی، صفحہ 310 جلد نمبر 2۔ جو عبادت اصحاب پیغمبر نے نہیں کی وہ عبادت تم بھی نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کو یہ پچھلے پورا کرے۔ پس اللہ سے ڈرو اور اپنے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں اور پہلے لوگوں کے طریقے اختیار کرو۔ اصحاب رسول کی قدوسی جماعت کے بعد تابعین کا سنہری اور مبارک دور جو 2 صدی تک رہا، وہ دور بھی میلاد النبی کے جشن اور لہو و لعب سے خالی نظر آتا ہے۔
ان کے بعد تبع تابعین کا بہترین دور آیا، مگر عید میلاد النبی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ملتا۔ ائمہ مجتہدین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں کہ جن کا علم و فقہ و حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر ان چاروں اماموں کے کسی قول و فعل سے عید میلاد کی تائید نہیں ہوتی، اور ان کے مسالک میں اس عید کا تصور تک موجود نہیں۔ ان کے بعد امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابو داود اور ابن ماجہ ہیں۔ یہی وہ بزرگ ہیں کہ جن کی کتب کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک محدث بھی عید میلاد کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام سفیان ثوری سے عید میلاد کا جواز تک پیش نہیں کیا جا سکتا۔ محدثین میں ابن حجر ہیں، ابن منیر ہیں، علامہ ذہبی ہیں۔ مفسرین میں رازی ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن جریر ہیں، صاحب کشاف ہیں، علامہ آلوسی ہیں، صاحب مزری اور مدارک ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی عید یا جشن میلاد کے جواز یا اس کے نیکی اور دین ہونے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں لکھا۔ پھر بزرگان دین میں سے کسی ایک بزرگ نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تصوف کے خان وادے کی کتنی شاخیں ہند و پاک میں بستی ہیں، چشتی ہیں، نقش بندی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، مجددی ہیں، بتلائیے کس شاخ یا حلقہ کے سربراہ نے اس کی بنیاد رکھی؟ بزرگان امت اور اولیاء کرام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، علی حجویری ہیں، معین الدین چشتی ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، فرید الدین ہیں، علاء الدین صابر ہیں، بہاء الدین ملتانی ہیں، سلطان باہو ہیں، با یزید بستامی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا نام لے کر بتائیے کہ ان کا کوئی اشارہ یا کنایہ تک ایسا موجود ہے جس سے ثابت ہو کہ میلاد النبی پر جو کچھ آج کیا جاتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ حیرت اور تعجب اس بات پر ہے، اور آپ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ بریلوی مذہب کے موجد مولوی احمد رضا خان صاحب، جو ان کے پیشوا اور رہبر ہیں، جن سے ان کے مذہب کی ابتدا ہوئی، انہوں نے بھی عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی یہ اس کے قائل نہیں تھے۔ ان کی کسی کتاب میں جلوس عید میلاد یا جشن میلاد تک کا ذکر تک موجود نہیں۔ انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن بریلی کے بازاروں میں جلوس نہیں نکالا، اونٹ اور بیل گاڑیاں اور گدھے گاڑیاں نہیں سجائیں، باجے گاجے گتگے سرنگیاں اور ناچ گانے کا ڈھونگ نہیں رچایا۔ سامعین محترم، میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مروجہ مجلس میلاد اور عید میلاد کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث کی کتب میں، نہ اصحاب رسول سے اس کی سند ملتی ہے، اور نہ ہی خیر القرون میں اس کا رواج تھا، نہ فقہ و تاریخ کی کتب میں اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ مولانا سید سلمان نے سیرت النبی جلد 3 صفحہ 264 طبع دوم میں بلا حوالہ تحریر کیا ہے کہ اسلام میں میلاد کی محفلوں کا رواج غالباً 4 صدی سے ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تقویم کی ابتدائی 6 صدیاں اس کے ذکر سے مکمل طور پر خاموش ہیں۔ مجلس میلاد کے جواز اور عدم جواز پر مجلس میلاد کے جواز اور عدم جواز پر جن لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 6 صدی ہجری تک اس مجلس کا وجود امت میں نہیں۔ چنانچہ مجلس میلاد کے بہت بڑے حامی مولوی احمد رضا خان بریلوی کے ممدوح مولوی عبد السمیع رامپوری اقرار کرتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور کرنا اور اس کو محض شہر ربیع الاول کے ساتھ اور اس میں بھی وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ اول یہ عمل ربیع الاول میں تخصیص اور تعین کے ساتھ شہر موصل میں ہوا۔
انوار ساتیہ صفحہ 131. یعنی بریلوی مسلک کے جو اول علماء تھے ان کے، تو وہ اس بات کے قائل تھے کہ 6 صدی کے بعد میلاد جشن اور عید شروع ہوئی، مروجہ میلاد. اس سے معلوم ہوا کہ مروجہ مجلس میلاد اور مولود کا خیر القرون میں وجود نہیں تھا، اور شر القرون کی 7ویں صدی کے اوائل میں اس کی ابتدا ہوئی. مجلس میلاد سے عام طور پر عوام کو آج کل جو دلچسپی اور حسن ظن ہے وہ اسے دین کا ایک اہم حصہ بلکہ محبت رسول کا معیار مانتے ہیں. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجلس میلاد کے موجد اور بانی کی حیثیت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جاتا، یا کسی صحابی کا نام زباں پر آتا، یا ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام کا نام لیا جاتا. مگر ان کے وقت میں جب محفل میلاد کا وجود ہی نہیں تھا تو ان کا نام کیوں کر لیا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مجلس میلاد کی ابتدا 7ویں صدی کے پہلے عشرہ میں ایک مسرف اور بد کردار بادشاہ ابو سعید مظفر شاہ اربل کے ہاتھوں ہوئی، جو عیاشانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے رعایا میں غیر مقبول ہو رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح عوام کی نظروں میں مقبولیت حاصل کرے، چنانچہ اس نے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے اور انہیں اپنی دینداری اور عشق رسول کا یقین دلانے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کرنا شروع کیا، تاکہ اس کی عیاشانہ زندگی عوام کی نظروں سے اوجھل رہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال مجلس میلاد کی تقریب کی آرائش و زیبائش پر 3 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ اول من احدث ذالک ابن المظفر ابو سعید ابن زین الدین بن علی احد الملوک الامجاد حسن المقصد فی عمل المولد. سب سے پہلا شخص جس نے مجلس میلاد کو ایجاد کیا ابن المظفر ابو سعید ہے، جو بڑے بادشاہوں میں سے تھا. امام احمد بن محمد مالکی مصری رحمہ اللہ لکھتی ہے کانا مالکا مصرفا یأمر علماء الزمان ان یعملوا باستنباطهم واجتہادهم والا یتبعوا بمذاہب غیرهم حتى مالت الیہ جماعۃ من العلماء طائفۃ من الفضلاء وینعقد مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ربیع الاول وهو اول من احدث من الملوک هذا العمل القول المعتمد. ابو سعید مظفر ایک فضول خرچ بادشاہ تھا. اپنے وقت کے علماء کو حکم دیتا تھا کہ وہ اپنے قیاس اور اجتہاد پر عمل کریں، یعنی علماء سو، اور غیر کے مذہب کی پیروی نہ کریں، یہاں تک کہ علماء کی ایک جماعت اور فضلاء کا ایک گروہ اس کی طرف مائل ہو گیا. وہ ربیع الاول میں میلاد منعقد کرتا تھا. بادشاہوں میں وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے یہ بدعت ایجاد کی. امام ابن خلقان کیا کہتے ہیں؟ امام ابن خلقان شافعی 681 ہجری میں جو فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اس مسرف اور بد کردار بادشاہ کے ہم وطن بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس مسرف اور بد کردار بادشاہ کے ہم وطن بھی ہیں اور ہم عصر بھی، یعنی یہ امام ابن خلقان یہ اس بادشاہ کے دور کے اور اس کے علاقے کی ہیں. تو انہوں نے اپنی ایک تصنیف وفیات الاعیان انہوں نے اس میں لکھا کہ شاہ اربل گانے والوں کو مختلف ٹولے بناتا اور میلاد کی شب بعد از مغرب گانے بجانے کی محفل کرواتا، اور اس کو گانے کے سوا کسی دوسری چیز میں مزہ نہیں آتا تھا. یعنی محفل میلاد اور جشن اور عید کے عنوان پہ اس نے گانا بجانا اور ناچ اور ڈانس کو شروع کیا، جس طرح آج شہروں میں بکثرت ہوتا ہے. ابن جوزی کیا لکھتے ہیں؟ علامہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے مرآت الزمان میں تحریر کیا ہے یعمل للصوفیۃ سماعا من الظہر الی العصر ویرقص بنفسہ معہم. شاہ اربل ظہر سے عصر تک صوفیوں کے لیے مجلس سماع کا انتظام کرتا تھا اور ان کے ساتھ خود بھی ناچتا تھا. اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ رقص کرنا، ڈانس کرنا یہ ابلیس کے حواریوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں.
سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک دیندار اور حق کے علمبردار، حق کے علمبردار، لالچ و طمع سے پاک، جن کی زندگی فقیرانہ، دنیا سے بے رغبت و بے نیاز، ہمیشہ حق اور سچ کی بات کہنے والے، لا یخافون لومۃ لائم، دین کی راہ میں کسی ملامت اور کسی فتویٰ کی پرواہ نہ کرنے والے، یہ ہوتے ہیں علماء حق، جن کا وجود اہل ایمان کے لیے باعث برکت و رحمت ہوتا ہے۔ دوسری قسم ان علماء کی ہے جو دنیا دار بلکہ دنیا کے لیے دین کا سودا کرنے والے، حق کو چھپانے والے بلکہ حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دینے والے، خود غرض اور لالچی، وقت کے غلط کار حکمرانوں کے خوشامدی اور لالچ میں ڈوبے ہوئے، بادشاہوں کے غیر اسلامی کرتوتوں کو لچر اور فضول دلائل سے تقویت دینے والے اور انہیں صحیح اور اسلامی فعل ثابت کرنے والے۔ اسی طرح کے ایک خوش آمدی، خود غرض اور لالچی مولوی مجلس میلاد کے موجد شاہ اربل کو بھی مل گیا تھا، جس کا نام تھا ابو الخطاب، تاریخ کی کتب میں ملتا ہے۔ اس نے جب شاہ اربل کے متعلق سنا کہ وہ محفل میلاد کا دل دادا ہے اور لاکھوں روپے اس عمل پر خرچ کر دیتا ہے، اس نے بادشاہ تک رسائی حاصل کی اور محفل میلاد کے جواز پر ایک کتاب تحریر کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر 1000 دینار اس کو انعام میں دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی کتاب کا نام التنویر فی مولد البشیر والنذیر رکھا۔ محفل میلاد کے جواز پر تصنیف کرنے والے صاحب کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کانا ظاہر المذہبی کثیر الوقعیت فی الائمۃ وفی السلف من العلماء، خبیث اللسان احمق شدید الکبر قلیل النظر فی امور الدین متہاونہ، لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ 296۔ یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اور علماء سلف کو یہ آدمی بہت برا کہتا تھا، گندی زبان کا مالک تھا، احمق اور سخت متکبر اور امور الدین میں بہت سست تھا۔ یہی حافظ ابن حجر عسقلانی ابن نجار کا قول پیش کرتے ہیں، رأیت الناس مجتمعین علی کذبی و ذوفی، میں نے لوگوں کو اس آدمی کے جھوٹ اور ذوف پر متفق پایا، لسان المیزان۔ حضرات گرامی، میری اس گفتگو اور ان دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مروجہ محفل میلاد یا مجلس میلاد نہ سنت رسول سے ثابت ہے، نہ اسوہ اصحاب رسول ہے، نہ سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین کا طریقہ، نہ بزرگان دین کا شیوہ، نہ فقہاء کرام کا عمل اور نہ مفسرین و محدثین کا قول، بلکہ پوری 6 صدیاں اس عمل اور رسم سے خالی نظر آتی ہیں۔ یہ خوبصورت کام نہ کسی صحابی کو سوجا، نہ کسی تابعی کو، نہ کسی امام کو، نہ کسی فقیہ کو، نہ کسی محدث کو، اور نہ کسی مفسر کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی ولی اللہ کو۔ یہ بدعت اگر سوجھی تو ایک مسرف اور بد کردار بادشاہ کو، جس نے رعایا کی سادگی اور سادہ لو مزاجی اور مذہبی شوق سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بد کرداری اور عیاشانہ زندگی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس عمل کو شروع کیا، اور پھر ایک دنیا دار خوشامدی اور احمق اور متکبر مولوی نے اس کے جواز اور ثواب پر دلائل اکٹھے کر کے من گھڑت روایتیں، قول کٹورے لکھ کر ایک کتاب لکھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتنی صحیح عکاسی فرمائی ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین میں جب بھی فتنہ و فساد ڈالا ہے، شرک و بدعت کو نکالا ہے، تو بادشاہوں اور بدترین علماء مشرک پیروں نے ڈالا ہے۔ جس دور میں محفل میلاد کی بدعت جاری ہوئی، اس دور کے علماء حق سے لے کر آج تک کے علماء حق نے اس کی تردید اور مذمت پر پورا زور صرف کیا۔ چنانچہ علامہ تاج الدین فاقیہانی مالکی پہلے شخص ہے جس نے مجلس میلاد سے اختلاف کیا اور اس کی تردید میں ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی جس کا نام المورد فی الکلام الآخری تجویز کیا۔ چنانچہ وہ محفل میلاد کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، لا اعلم لهذه المولد اصلا في كتاب ولا سنة
ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون۔ میں اس میلاد اور مولود کے لیے کوئی اصل کتاب سے اور سنت سے نہیں جانتا، اور ان علماء امت سے جو دین کے پیشوا ہیں اور جو پوری قوت سے سلف صالحین کے آثار کو تھامنے والے ہیں، اس بارے کوئی عمل منقول نہیں ہے، بلکہ یہ مولود بدعت ہے جسے اہل باطل نے ایجاد کر لیا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ بن الحجاج مالکی، علامہ تقی الدین سبکی کے شیوخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنی شرح آفاق تصنیف مدخل میں تحریر فرماتے ہیں ومن جملة ما أحدثوه من البدع ما اعتقادهم من ذلك من أكبر العبادات وأظهر الشعائر ما يفعلونه في شهر الربيع الأول الآخر۔ من جملہ ان بدعات کے جن کو لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے اور پھر اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ افضل عبادات اور شعائر میں سے ہے، ایک بدعت وہ ہے جو ربیع الاول میں مولود کے نام سے پائی جاتی ہے، حالانکہ وہ بدعات اور محرمات پر مشتمل ہے۔ علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کے علمی مرتبہ کی شہادت علامہ سیوطی اور ملا علی قاری جیسے بزرگوں نے بھی دی ہے، وہ اپنی تصنیف الصراط المستقیم میں تصنیف فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا حَدَّثَهُ بَعْضُ النَّاسِ اما مزاحة للنصارى في میلاد عیسیٰ وَأَمَّا مجنتاً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الآخر۔ اور ایسے ہی وہ محفل میلاد جس کو بعض لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے یا اس کا سبب نقالی ہے عیسائیوں کی میلاد مسیح میں کہ وہ مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں، یا سبب حضور کی تعظیم و محبت ہے، حالانکہ اللہ نے اطاعت کے ذریعے محبت و تعظیم کا حکم دیا ہے، اللہ نے ان بدعتوں کا حکم نہیں دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عید بنایا جائے، حالانکہ ولادت کی تاریخ میں لوگ متفق بھی نہیں ہیں، یعنی کنفرم اور حتمی اور قطعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی کوئی تاریخ بھی متعین نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں کتنے علماء حق کی عبارات محدثین مفسرین کی آپ کے سامنے رکھوں، کس کس کتاب کی تفصیل بیان کروں۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس کی مروجہ میلاد کی تردید فرمائی، امام نصیر الدین شافعی نے شریعہ الہیہ میں اس کا رد کیا، قاضی شہاب الدین حنفی نے تحفۃ القضاء میں اس مروجہ میلاد کو لا یعنی عمل قرار دیا۔ احمد بن محمد مصری مالکی نے قول معتمد میں لکھا کہ یہ عمل مذموم ہے اور اس پر چاروں مذاہب کے علماء متفق ہیں۔ آج تک کے علماء حق اس مذموم فعل اور قبیح بدعت کی تردید کرتے آئے ہیں۔ ابھی میں نے بیان کیا کہ امام ابن تیمیہ نے یوم ولادت نبی کے عید منانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں علماء متفق نہیں ہیں۔ زرقانی جلد 1 صفحہ 130 میں ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الثانی میں پیدا ہوئے، بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ سفر میں پیدا ہوئے، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ رجب میں پیدا ہوئے، بعض کے نزدیک آپ کی پیدائش رمضان مبارک میں ہوئی، مگر صحیح اور تحقیقی قول یہی ہے کہ آپ ربیع الاول کے ماہ مبارک میں پیدا ہوئے۔ پھر اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بعض علماء نے 2 ربیع الاول، بعض نے 8، بعض نے 9 اور بعض نے 12 کہا۔ اہل تشیع کے نزدیک 17 ربیع الاول مشہور ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مائے ناز تصنیف ما ثابت بالسنہ صفحہ 75 میں سیدنا ابن عباس کا ایک قول 8 ربیع الاول کا نقل فرمایا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور کتاب سیرت النبی جلد 1 صفحہ 171 میں تحریر فرمایا ہے کہ مصر کے مشہور حیات دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ریاضی کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول بروز سوموار کو ہوئی، اور یہی قول اقرب الی الحق ہے، اور قاعدہ اصولیہ کے تحت 8 اور 9 کے مابین تطبیق ممکن ہے، اس لیے کہ شمسی اور قمری تاریخ میں ایک دن کے فرق کا آ جانا کوئی بعید نہیں ہے۔
ایک حیران کن انکشاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں علماء کے مابین کتنا اختلاف ہے آپ سن چکی ہیں۔ آخر میں ایک دلچسپ قول اس شخصیت کا بھی سن لیجئے جو پیران پیر ہے، ان کے بیڑے بھی غرق کراتا ہے اور کنارے بھی لگاتا ہے۔ لوگوں میں 11ویں والا بابا مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ 55 میں لکھا کہ اللہ کے نبی 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب ملفوظات جلد 1 صفحہ 32 میں شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اگر ان کے نزدیک اعلی حضرت کا قول درست ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر ان سے جب کوئی چیز مخفی نہیں تو انہوں نے پھر لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہوگا کہ 10 محرم کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ تو اب ہمارے ان دوستوں کو ذرا سوچ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر وہ ربیع الاول کو ولادت نبی سمجھتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم کا جو قول کیا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اگر ان کا قول جھوٹا ہے تو پھر احمد رضا خان جو کہتے ہیں کہ پیران پیر کی آنکھ ہر وقت لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے، اور اگر پیران پیر لوح محفوظ دیکھ کر اعلان کر رہے ہیں تو پھر آئندہ میلاد کا جلوس 12 ربیع الاول کو نہیں 10 محرم کو برآمد ہونا چاہیے۔ پھر بڑا لطف آئے گا اور بڑا دلچسپ منظر ہوگا۔ ایک طرف امام باڑوں سے تعزیہ کا جلوس نکلے گا تو دوسری طرف باغات اور مسجدوں سے میلاد النبی کا جلوس برآمد ہوگا۔ ایک طرف آنسو بہاتا 2 پٹوں سے سجا ہوا گھوڑا ہوگا، دوسری طرف ہاروں سے لدی ہوئی اور رنگین کپڑوں سے سجی ہوئی بیل گاڑیاں ہوں گی۔ ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ کے نقلی تابوت ہوں گے، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ماڈل ہوں گے۔ ایک طرف سیاہ پگڑیوں والے ہوں گے تو دوسری طرف سبز پگڑیاں ہوں گی۔ ایک طرف ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی، دوسری طرف نقلی عربی سواروں کے ہاتھوں میں تلواریں۔ ایک طرف سینہ کوبی ہوگی تو دوسری طرف گتگا بازی۔ ایک طرف مرثیے ہوں گے، آہو بکا ہوگی تو دوسری طرف فلمی ریکارڈنگ ہوگی۔ ایک طرف ماتم کی آواز فضا میں ابھرے گی، دوسری طرف بینڈ کی آواز فضا میں گونجے گی، ڈھول ہوگا، ڈانس ہوگا۔ ایک طرف غم و حزن کا مظاہرہ، دوسری طرف خوشی اور مسرت کا پھریرا۔ ایک طرف شام غریبہ تو دوسری طرف امارات پر چراغاں۔ پھر جب دونوں جلوس شہر کے مرکزی بازار میں آمنے سامنے ہوں گے تو شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعروں کی تکبیر واضح ہو جائے گی۔ یہ بات تو ضمناً آ گئی اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اصل میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کا منانا دین کا جز اور ضروری نہیں۔ اگر ولادت کا منانا اور یوم ولادت نبی کے دن عید یا جشن یا جلوس کوئی امر شرعی یا دین کا حصہ ہوتا اور اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل ہوتی، نیکی اور ثواب کا کام ہوتا، تو اصحاب رسول اس تصدیق اور جستجو کر کے ایک دن ضرور متعین کر لیتے۔ اس وقت بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ حضور اکرم کے چچا سیدنا عباس موجود تھے، علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ موجود تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی والدہ حلیمہ سعدیہ موجود تھی۔ ان کے علاوہ کئی لوگ موجود تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی تعیین اور تصدیق کی جا سکتی تھی، مگر اصحاب رسول اس کی جستجو اور کھوج میں نہیں پڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میلاد منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو عید بنانا، اسے نیکی اور دین سمجھنا، اصحاب رسول کے ذہن میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ پھر قربان جاؤں اللہ کی قدرتوں کے کہ جس طرح اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کر لیا، اسی طرح آپ کی پیدائش کے دن کو مخفی اور پوشیدہ رکھ کے اللہ نے بدعات اور رسومات سے بھی محفوظ کر لیا۔ سامعین گرامی قدر، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ جو لوگ میلاد النبی پر جو لوگ میلاد النبی پر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، جلوس نکالتے، جھنڈیاں لگاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و پیدائش کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، وہی آپ کی بشریت کے انکاری ہیں۔ کوئی زمانہ تھا یہ لوگ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے طور پر مناتے تھے۔
حتیٰ کہ پورے مہینے کو 12 وفات والا مہینہ کہا جاتا تھا، مگر یہ موقع غم اور افسوس کا تھا اور مولوی کی تجوری بھری نہیں جاتی تھی، اس لیے اس مذہبی غدار نے 12 وفات کو عید میلاد النبی کا نام دے دیا۔ اور یہ بھی عجیب حقیقت ہے کہ اس بدعت نے ہر دور میں کئی رنگ بدلے ہیں۔ ابتدا میں یہ صرف مولود تھا، پھر ترقی کر کے قیام میلاد بنا، پھر جلوس میلاد بنا، پھر وقت آیا عید میلاد النبی، اور آج جشن عید میلاد النبی۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے تو فیشن میلاد النبی بھی آنے والا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میلادی ملا مانتا ہے کہ نبی اکرم پیدا ہوئے، مگر بشریت کا انکاری ہے۔ کہتا ہے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا مگر بشر نہیں تھے۔ تسلیم کرتا ہے ختیجہ، عائشہ، حفصہ، سودا رضی اللہ عنہن کے شوہر تھے مگر بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جانتا ہے کہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ کے ابو تھے مگر بشر نہیں تھے۔ غضب ہے کہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی، سسر بھی ہے اور داماد بھی، شوہر بھی ہے اور نانا بھی، بھتیجا بھی ہے اور کسی کا پوتا بھی، پھر بشر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب تم ان کی ولادت مانتے ہو تو پھر بشریت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ کبھی نور کی بھی ولادت ہوتی ہے؟ نوریوں کا سردار جبرائیل امین ہے، ذرا بتلاؤ اس کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ جبرائیل امین کس دن پیدا ہوا؟ آج تم نے نبی اکرم کی بشریت کا انکار کر کے ان کی ولادت کے دن کو عید کا دن قرار دے دیا، حالانکہ اسلام میں اس عید کا کوئی تصور نہیں۔ یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ اسلام میں صرف 2 عیدوں کا تصور ہے، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ احادیث و فقہ کی کتب اٹھا لیجیے، آپ کو ان 2 عیدوں ہی کے بارے احکام اور معلومات ملیں گی، اور پھر ان 2 عیدوں میں بھی تمہاری عید کی طرح نہ لہو و لعب، نہ شور و غل، نہ جلوس، نہ ہنگامے، نہ بازاروں کے چکر، نہ جھنڈیاں، نہ مصنوعی پہاڑیاں، نہ قمقمے، نہ روشنیاں، نہ گلے میں پھولوں کے ہار، نہ جانوروں کا سجانا، نہ ڈھول کی تھاپ پر رقص اور تھرکنا، نہ گتکا بازی، نہ سرنگی اور مزامیر۔ یہ سب لغویات و خرافات جو تم نے عید میلاد کے نام پر ایجاد کی ہے، اسلام کی اصل عیدوں میں ان کا تصور تک موجود نہیں، بلکہ ان عیدوں کے دن بجائے 5 کے 6 نمازیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ پھر عید کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا ہوتی ہیں۔ عیدگاہ جاتے اور واپس آتے ہوئے راستوں پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کے ترانے ہر مسلمان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ گویا کہ تکبیر و تحمید، تسبیح و تحلیل اور اللہ کا شکر، رجوع و سجود اور عاجزی و انکساری و تواضع آج عید کے دن دوسرے دنوں کی نسبت بڑھ گئی۔ حضرات گرامی، میں یہ حقیقت بیان کر چکا ہوں کہ مجلس میلاد کی ایجاد 604 ہجری میں ہوئی، اور اس کا موجد ایک دنیا پرست بادشاہ تھا، اور اس موضوع پر سب سے پہلا شخص جس نے کتاب تحریر کی وہ ایک لالچی اور دنیا دار مشرک مولوی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجلس میلاد کے ایجاد کرنے کی آخر وجہ اور سبب کیا تھا؟ امام ابن جزری رحمہ اللہ ایک قول ملا علی قاری سے نقل کرتے ہیں کہ اذا کان اہل الصلیب اتخذوا لیلۃ مولد نبیہم عید اکبر فاہل الاسلام اولی بالتکریم واجدر۔ بہوالا مورد، جب عیسائی اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو عید اکبر بناتے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے زیادہ اپنے نبی کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت استدلال ہے۔ پھر وہ اپنے نبی کو ابن اللہ کہتے تو ہم بھی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں جب ان کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ سب کچھ عید میلاد مسیح کی نقالی کے طور پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈے مناتے ہیں ہم بھی مناتے ہیں تو پھر وہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ آج کے جو میلادی ہیں یہ بھی اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے، پھر پوری تو نقالی کرے نا۔ اور اللہ کے نبی کا وہ فرمان ان کو یاد نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے وہی خفی سے فرما دیا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، بخاری اور مسلم۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم پہلوں کی پیروی کرو گے، یعنی یہود و نصارہ کی، بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ، یعنی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔
دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے عید میلاد مسیح کو 6 یا 7ویں صدی میں تو شروع نہیں کی، وہ تو پہلے سے یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کی نقالی میں مجلس میلاد منانا اللہ کے نبی کی تعظیم و تکریم ہے تو بہترین لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو عید کا دن کیوں نہیں قرار دیا؟ عید ایجاد میلاد کی اور بھی ایک وجہ جو مسئلہ کے بریلوی کے بہت بڑے امام مولوی عبدالسمیع رامپوری نے انوار ساتیہ میں بیان کی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش بڑی نعمت ہے اور پھر اس دن کو منانا نعمت کا شکر ہے۔ اور پھر آگے لکھا کہ اللہ کے نبی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ دوسری وجہ پہلی سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ ذرا اس حدیث سے آپ اس حدیث پر نظر ڈالیں جو صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ سے ہے۔ اللہ کے نبی سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ سوموار کے روزہ رکھنے کا سبب صرف ولادت نہیں بلکہ نزول وحی بھی ہے۔ اگر اس روایت سے پیدائش کے دن خوشی اور مسرت اور عید کا جواز ثابت ہو رہا ہے تو پھر نزول وحی کی مجلس اور عید نزول وحی کا انعقاد بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ آج تک امت میں سے کسی ایک شخص نے بھی یوم نزول وحی کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ اور پھر تمہاری دلیل تمہارے دعویٰ کے مطابق نہیں، اس لیے کہ دعویٰ تو یہ ہے ہر سال 12 ربیع الاول کے دن کو خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، جلوس نکالنا، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ چونکہ آپ سوموار کو پیدا ہوئے تھے اس لیے اس دن کو مناتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ اس دلیل سے تو یہ ثابت ہوا کہ ہر 8 دن کے بعد ہر سوموار کو عید میلاد منانی چاہیے، ہر سوموار کو جلوس نکالنے چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزہ اور عید دو متضاد عمل ہے۔ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ امام الانبیاء نے اپنی پیدائش کے دن بطور شکرانہ روزہ رکھ کر اس حقیقت پر مہر ثبت فرما دی کہ میری پیدائش کے دن عید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ ان نام نہاد جعلی عاشقوں اور میلادیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یعنی روزہ رکھنا کو ترک کر کے ایک نیت طریقہ عید میلاد اور جلوس میلاد کا ایجاد کر لیا، اس لیے کہ روزہ میں نفس کو زحمت ہوتی ہے اور عید اور جشن میں نفس کی تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کے نبی کی ولادت میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی ولادت بھی برحق ہے، بعثت بھی برحق ہے، اور وفات بھی برحق ہے۔ اللہ کے نبی کی ولادت کا منکر بھی کافر ہے، بعثت کا منکر بھی کافر ہے، اور وفات کا منکر بھی کافر ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، پیدا انسان اور بشر ہوتا ہے، لہٰذا اگر عقیدہ یہ رکھا جائے کہ نبی تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی ولادت کا انکار ہوا، اس عقیدہ کے مطابق تو ولادت کا منکر ہم نہیں، وہ ثابت ہوئے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی کی بعثت مسئلہ توحید ہے، جو توحید میں شرک کی آمیزش کرتا ہے وہ بعثت کا منکر ہے، 2 درجہ کا کافر۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی جو وفات کو نہیں مانتا اور وہ کہتے ہیں کہ بس ظاہری پردہ کر گئے، اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، جسم سے روح مبارک نکل کر عالم بالا میں نہیں گئی، جو اللہ کے نبی کی وفات کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ ولادت کا منکر بھی کافر ہے، بعثت کا منکر بھی کافر ہے، اور وفات کا منکر بھی کافر ہے۔ لہٰذا تینوں کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف پیٹ پلیٹ اور سٹیج کا مسئلہ ہے، ورنہ حقیقت ان لوگوں کا بھی مسلم ہے کہ مروجہ عید اور جشن میلاد یہ کسی طرح ثابت نہیں، یہ محض لوگوں کو ڈانس کروانے اور جلوس نکالنے اور اصل دین سے ان کو ہٹانے کے لیے، شرک اور بدعات کی دلدل میں پھنسانے کے لیے ملاؤں نے ایک طریقہ اختیار کیا جس پر کثیر امت چل پڑی، اور انہوں نے مخالفین کے منہ بند کرنے کے لیے، لوگوں کو ان سے ہٹانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو گستاخ اور بے ادب اور منکر میلاد کہہ کر لوگوں کو ان سے دور کر دیا۔ پھر اس کے نتیجے میں اکثریت اہل بدعت اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اور چند لوگ ہیں جو اللہ کے نبی اور قرآن سے اور توحید سے وابستہ ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہوا کہ امت کا کثیر اور وافر حصہ وہ شرک اور بدعت میں چلا گیا، اور اہل ایمان، اہل توحید اور قرآن و سنت سے وابستہ وہ چند لوگ رہ گئے۔ اس کا یہی نقصان ہوا کہ اکثریت شرک اور بدعت پر مر رہی ہے۔ سامعین گرامی قدر،
میری پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ نفس ذکر رسول اور نفس ذکر رسول اور چیز ہے، اور مروجہ عید میلاد النبی اور چیز ہے۔ ذکر رسول ایمان کی علامت، دل کی تازگی اور روح کی غذا ہے، اور مروجہ عید میلاد یہ بدعت ہے اور غیر شرعی رسم ہے جس کا ثبوت نہ قرآن میں، نہ احادیث کی کتب میں، نہ آثار صحابہ میں، نہ اقوال ائمہ میں، نہ اولیاء کرام کی زندگیوں میں، بلکہ اسلامی تقویم کی ابتدائی 6 صدیاں اس مکروہ بدعت سے پاک ہیں۔ یہ بدعت اگر سوجی تو ایک مسرف اور بد کردار بادشاہ کو، اور اس کے لیے ان کے دلائل مہیا جو ہے نا وہ ساری چیزیں ذکر کی جا چکی ہیں، اور یہ بدعت پھر ہر زمانے میں ترقی کرتی آئی، ایک کے بعد دوسری ترقی، اس کے بعد پھر تیسری ترقی۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، جس کو امام الانبیاء کی سنت مطہرہ اور اصحاب رسول کا اسوہ مبارک پسند ہوگا وہ ان کی پیروی کر کے اصلی اہل سنت والجماعت کے زمرہ میں شامل ہوگا، اور جس کو بد کردار بادشاہوں کا طریقہ پسند ہوگا تو وہ ان کے مطابق چلنا اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی، وما علینا الا البلاغ۔